اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں۔ دنیا بھر کی طرح ملتان اور اس کے نواح میں لمبی لمبی قبریں اپنی کہانیوں سمیت موجود ہیں اور آباد بھی ہیں۔ جدید تحقیقاتی وسائل ہونے کے باوجود یہ قبریں ابھی تک معمہ بنی ہوئی ہیں۔ ہر قبر کی ایک اپنی کہانی ہے جو وہ اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ تاریخی حوالے متنازع اور داستانی افسانوں سے ملتی جلتی ہیں۔ ان 9 غزی قبروں میں سب سے زیادہ آباد قبر مخدوم پر پوڑا اور کبیر والا کے درمیان واقع حضرت علی اصحاب کی ہے، جس پر دربار بھی تعمیر کیا ہوا ہے اور ملحقہ آبادی صاحب مزار کے لیے عقیدت بھرے جذبات بھی رکھتی ہے۔ علی اصحاب کا عرس ہر سال بالکل اسی طرح منایا جاتا ہے جیسے شہباز کلندر داتا گنج بخش کا منایا جاتا ہے، مگر یہ عرس منانے والے عقیدت مند بھی صاحب مزار کے شجرہ نسب اور تاریخ سے ناواقف ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ یہ قبریں کب بنی۔ یہی صورتحال 9، 13 اور 18 غزی دوسری قبروں کی ہے۔ ان تمام لمبی قبروں کے بھید میں یہی یکسانیت ہے کہ کوئی ان کی تاریخ یا درست خاندانی پس منظر نہیں جانتا۔ کسی کو نہیں پتا کہ یہ کس کی اولاد تھے، ان کا لمبا قد تھا یا شخصیت منزلت کی وجہ سے ان کی قبریں لمبی بنائی گئی ہیں۔ اجتماعی تدفین کی وجہ سے لمبی قبروں کی کہانی بھی روایات میں موجود ہے۔ علی اصحاب کے دربار سے چند کلومیٹر دور ایک اور لمبی قبر خواجہ احمد الدین المعروف ابو بکر بخاری کی ہے، جس پر نسب کتبہ پر تاریخ وصال 200 ہجری کرندہ ہے۔ کیروڑ پکا شہر میں بھی 9 غزی قبر موجود ہے۔ سیالکوٹ، لاہور اور چنیوٹ میں موجود لمبی قبروں کی کہانی بھی ایک جیسی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 757 ہجری میں مدینہ سے آ کر ہندو راجہ سالوان سے لڑنے والے شہید یہاں دفن ہیں۔ دمشق سے 45 کلومیٹر دور حضرت حابیل کی قبر بھی غیر معمولی لمبائی کی حامل ہے۔ غریب وال کی سیمنٹ فیکٹری کے قریب 18 میٹر لمبی قبر تباہ حال مندر کے ملبے کے اوپر بنائی گئی اور مشہور ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت ہیم کی قبر ہے۔ اس قبر کے ساتھ 100 میٹر لمبائی کی حامل حیران کن قبر حضرت ہیم کے بھائی کے نام سے منسوب ہے۔ لیکن کیا ان قبروں میں دفن شدہ حضرات کے قد بھی اتنے ہی لمبے تھے جتنی لمبی ان کی قبریں ہیں؟ قدیم زمانے کے کئی افراد اور پیغمبروں کے غیر معمولی طویل قامتی کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں، لیکن انسان کے لاکھوں سال پرانے فاسلز آج بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہزاروں سال پرانے انسان کے ڈھانچے بھی دنیا کے مختلف علاقوں سے دریافت ہوئے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو موجودہ انسان سے غیر معمولی حد تک بلند قامت ہو۔ اس کے علاوہ مصری فرعونوں کی ممیاں بھی آج موجود ہیں جن کا قد آج کے انسانوں کے برابر ہے، مگر یہ کہ دنیا کے سرد علاقوں سے برف میں دبے ہوئے ہزاروں برس قدیم انسانوں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں جو آج بھی بڑی حد تک سلامت ہیں۔ ان کے قد بھی موجودہ انسانوں کی طرح ہیں۔ کیا 9 فٹ سے لمبا قد ممکن ہے؟ جس پر سائنسی تحقیق کچھ اس طرح کہتی ہے کہ جدید میڈیکل سائنس کے مطابق کسی انسان کا قد 9 فٹ سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یونیورسٹی آف آکسفورڈ سے وابستہ طویل قامت انسانوں پر تحقیق کرنے والے جان واس کے مطابق انسان کی زیادہ سے زیادہ قامت 9 فٹ ہو سکتی ہے۔ برطانوی اخبار گارڈین سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ اس سے لمبا قد اس لیے ممکن نہیں ہے کہ ایسے انسان کے تمام جسم اور خاص طور پر دماغ تک خون پہنچانے کے لیے بلڈ پریشر اتنا زیادہ ہوگا کہ اس سے خون کی رگیں پھٹنے کا خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ 8 فٹ سے لمبے انسانوں کے دل پر بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے۔ بقول وائس اتنے بڑے خون کے نظام کو خون کی ترسیل کرنا دل پر بے پناہ دباؤ کا باعث ہوگا۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بزرگ شخصیات کی عظمت کے اعتراف میں لمبی قبریں بنائی گئی ہیں۔ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق 1955 تک سب سے دراز قامت آدمی ترکی کا سلطان کوسس تھا، جس کا قد 8 فٹ 8 انچ تھا۔ یہ بات واضح ہے کہ لمبی قبروں میں 9 یا 13 غز کے آدمی دفن نہیں۔ ملتان میں 15 لمبی قبروں پر مجھے جانے کا اتفاق ہوا۔ کوئی تاریخ یا کوئی شخص ان کے خاندان یا تاریخ وفات کی شہادت نہیں دیتی۔ دہلی دروازے کے باہر پیر گوہر سلطان کی 12 غز لمبی قبر، اندرون پاک گیٹ محلہ جال ویڑا میں شیخ موسیٰ کی 9 غزی قبر، اندرون بوڑ گیٹ محلہ درخانہ میں پیر اودھم کی 10 غزی قبر، بیرون بوڑ گیٹ میں 9 غز، اندرون حسین آگائی میں 13 غز، محلہ حمام میں 9 غز اور قبرستان مائی پاک دامن میں 13 غز لمبی قبریں مقامی لوگوں کے لیے جائے عقیدت تو ہیں، مگر کوئی ان کی وجہ تعمیر سے واقفیت نہیں رکھتا۔ 2 جنوری 1848 میں ملتان کے حاکم مول راج کے خلاف انگریز فوج کی بغاوت
انگریز فوج نے کارروائی کی تو رائڈر نام کا واقعہ نگار بھی کارروائی میں شامل تھا۔ رائڈر دی جنرل رپورٹ آف مائی ٹریول میں لکھتا ہے کہ جب شہر میں زندہ لوگ مار دیے گئے تو ہم نے ان کی لاشوں کو لمبے لمبے گڑھے کھود کر دبا دیا۔ ایک اور جگہ رائڈر لکھتا ہے کہ کسی مخبر نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کو خبر دی کہ ان لمبی لمبی قبروں میں دشمن نے بارود دبا رکھا ہے۔ محلہ آغا پورہ میں ایک قبر کو کھول کر دیکھا گیا تو اندر سے ہڈیوں کے ڈھانچے برآمد ہوئے۔ علماء کا کہنا ہے کہ تاریخ میں کئی انبیاء علیہ السلام اور ان کی اقوام کے متعلق لکھا ہے کہ ان کے قد بہت زیادہ طویل تھے، مگر تاریخی شہادت اس کے برعکس ہے۔ جدہ میں ایک قبرستان میں 9 گز قبریں موجود ہیں، تاہم ہمارے یہاں موجود قبروں سے متعلق چونکہ کوئی مستند دستاویز میسر نہیں ہے، ان لمبی قبروں کی 100% درست تحقیق اس لیے بھی نہیں ہو سکتی کہ مذہبی رجحان اور قبروں سے عقیدت نتائج تک پہنچنے کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو کہ لمبی قبروں کے حوالے سے تھی۔ اب خدا بہتر جانتا ہے کہ ان لمبی قبروں کا راز کیا ہے۔ ہمارے جو عقیدت مند مسلمان ہیں جو کہ ان قبروں سے محبت کرتے ہیں، یوں کہہ لیں کہ بدقسمتی سے ان کی عبادت کرتے ہیں اور اکثر جگہ تو ان کو سجدے کرتے بھی دیکھا گیا ہے، اللہ ان کو عقل عطا فرمائے، وہ ان قبروں کو دیکھنے ہی نہیں دیتے کہ ان کے اندر کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بدقسمتی ہے، مسلمان ہو کر ہم نے ایسی چیزیں گاڑ لی ہیں اپنے دین میں جو کہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے دین کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ بہتر علم اللہ کو ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔